عزیزان محترم، ہم سب اپنے محترم بزرگ ماسٹر علی محمد صاحب نور اللہ مرکزہ ان کو ایصال ثواب کرنے کے لیے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا مرحوم کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور مرحوم کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کی ہر ایک چیز جو ہے وہ فانی ہے، اس نے فنا ہے، ہونا ہے۔ اگر باقی رہنا ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے باقی رہنا ہے، باقی سب کچھ فنا ہے۔ لیکن والدین جو ہوتے ہیں یہ ایک درخت کی مثال ہوتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ جس طرح درخت خود تو دھوپ پہ کھڑا ہوتا ہے لیکن لوگوں کو ٹھنڈی جگہ سایہ فراہم کرتا ہے، والدین کی مثال ایسی ہے کہ خود تو تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو راحت اور سکون اور ہر قسم کی جو خوشی ہے وہ اپنی اولاد کو دیتے ہیں، فراہم کرتے ہیں، اور آپ ہر قسم کی تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اب والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، ان سے والدین کی قدر پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جن کے والدین حیات ہیں انہیں قدر نہیں ہوتی، جب والدین چلے جاتے ہیں تب قدر آتی ہے، تب والدین واپس نہیں آتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا صحیح معنوں میں احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ ہستی اس دنیا سے چلی جاتی ہے انسان سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے لیکن پھر وہ رونا کسی کام نہیں آتا۔ آج جن کا والد گیا اگر ان کے بیٹے یہاں موجود ہیں تو ان سے پوچھو کہ کیا گزرتی ہے جب والدین اٹھتے ہیں۔ تو یہ والدین اللہ تعالیٰ نے ایک چیز ہی ایسی بنائی ہے۔ ہمارا جو روزانہ کا درس چل رہا تھا ہمارا موضوع بھی آج عظمت والدین تھا۔ جس نے ماں باپ کی اس دنیا میں خدمت کی ہے، اس دنیا میں خدمت کی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور جس نے اپنے والدین کی اس دنیا میں نافرمانی کی ہے، میں نے اگلے دن بھی حدیث سنائی تھی کہ جبرائیل امین تشریف لائے تھے حضور علیہ السلام کے دربار میں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکتا، وہ شخص کیا ہلاک ہو جائے۔ اب بھیجنے والے رب العالمین، پیغام لانے والے جبرائیل امین، دعا کرنے والے جبرائیل امین اور آمین کہنے والے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف بخاری ثانی میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت جریج نامی ایک شخص ہیں، اللہ کے ایک کامل ولی گزرے ہیں۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اماں نے آواز دی، جریج جواب نہ دیا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ جب تیسری بار اماں نے آواز دی، جریج اگر جواب نہ دیا، اماں کو غصہ آ گیا، اماں نے بددعا کر دی کہ اللہ کرے تیرا واسطہ کسی زانیہ عورت کے ساتھ پڑے۔ اب کیا ہوا؟ حضرت جریج بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں کہ جنگل میں ایک عورت بکریاں چروا رہی ہے، اس نے کسی چروائی کے ساتھ زنا کیا، اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ مختصر لوگوں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے، نام جریج کا لگا دیا۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے آئے، جریج کو پکڑا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور مارنا شروع کر دیا، ظلموں سے پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ اب جریج کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ نے کہا اچھا مجھے تھوڑی سی مہلت دے تو میں گواہ لے کر آتا ہوں۔ اماں کے پاس گئے، اماں کے قدم پکڑے، اماں خدا کے لیے مجھے معاف کر دے، میری ولایت خطرے میں پڑ گئی۔ اماں نے کہا جا بیٹے تجھے معاف کیا۔ اب حضرت جریج رحمت اللہ تعالیٰ علیہ واپس
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سے مبارکہ ہے، حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، جنت میں گئے، جنت میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دل نشین انتہائی خوبصورت قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کس کی آواز ہے؟ تو جبرائیل امین نے فرمایا کہ یہ حضرت حارث بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ہے۔ جب آپ یہ صحابہ میں حدیث بیان فرما رہے تھے تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریج کو، حضرت حارث بن نعمان کو یہ اللہ تعالیٰ نے مقام کس وجہ سے دیا ہے، کس وجہ سے عطا فرمایا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت حارث بن نعمان اپنے والدین کی خدمت کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، والدین کی خدمت کے صدقے سے اللہ نے یہ مقام دیا کہ آج حارث بن نعمان کے قرآن پڑھنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ گزرے، آپ نے بارہا مرتبہ ان کا نام سنا ہوگا۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا جاؤ بیٹا پانی لے کر، اور رات کا وقت تھا تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا گھر میں پانی نہیں تھا، باہر سے پانی لینے گئے، جب واپس آئے تو اما سو چکی تھی۔ ماں کے سرہانے پیالہ پانی کا لے کر کھڑے ہو گئے، ساری رات سردیوں کے کھڑے رہے۔ جب رات کے آخری پہر کا وقت ہوا، اماں کی آنکھ کھلی، کیا دیکھتی ہے کہ بایزید بستامی سرہانے پانی کا پیالہ لے کر کھڑے ہیں۔ تو اماں نے پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ فرمایا اماں آپ نے پانی مانگا تھا، وہ پانی لے کر کھڑا ہوں۔ کہا بیٹے آپ جگا دیتے؟ فرمایا اماں میں نے یہ برداشت نہ کیا کہ آپ کو تکلیف دوں، آپ کے آرام میں خلل ڈالوں۔ تو اماں نے کہا جا بیٹے اللہ تعالیٰ تیرا مرتبہ بلند کرے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ مقام مجھے مجاہدے اور ریاضت سے نہ ملا جو مجھے ماں کی اس دعا سے ملا ہے، ماں کی اس دعا سے ملا ہے۔ تو جن کے والدین حیات ہیں وہ اپنے والدین سے خدمت کر کے دعا لیا کرو۔ ایک ہوتا ہے کسی کو کہنا کہ میرے لیے دعا کر دو، ایک ہوتا ہے کسی کی خدمت کرنا اور وہ خوش ہو کر آپ کے لیے دعا کریں، اس دعا کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اب جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کے والدین اس دنیا سے چلے گئے وہ جمعے والے دن جائیں، اپنے والدین کی قبر پہ حاضری دیں اور وہاں جا کر دعا مانگے۔ جو شخص جمعے والے دن اپنے والدین کی قبر پہ حاضری دیتا ہے، دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھوٹا سا تھا جب میرے والدین اس دنیا سے چلے گئے، مجھے تو اپنے والدین کی قبر کا پتہ ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبرستان میں چلے جانا، ایک لائن کھینچ دینا اور فرض کر لینا یہ میرے والدین کی قبر ہے، اور اس قبر پہ کھڑے ہو کر دعا مانگ لینا، اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ تو میرے بھائی جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ ہمارے محترم بھائی بزرگ اللہ والے تھے، خوش نصیب تھے، جانا تو ہر ایک نے ہے۔ اولاد کی خواہش ہوتی ہے کہ ماں باپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رہے، لیکن جو کہ اللہ کا ایک قانون ہے، جب یہ وقت مکمل ہو جاتا ہے پھر ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں ملتی۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے نا، اس کے اہل و عیال، بچے، عزیز، رشتہ دار، دوست رو رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے آتے ہیں کہتے اللہ کے بندے کیوں رو رہے ہو؟ ہم نے مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، شمال میں دیکھا، جنوب میں دیکھا، ساتوں آسمانوں میں دیکھا، کسی جگہ پہ اس کا رزق نظر نہیں آیا۔ تب ہم نے اس کی روح قبض کر لی ہے۔ جب وقت پورا ہوتا ہے پھر مہلت ایک لمحے کی بھی نہیں ملتی ہے، لیکن خوش نصیب تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مقدس مہینہ عطا فرمایا ہے اور پھر وہ مقدس دن عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مقدس دن کے صدقے، اس مقدس مہینے کے صدقے اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے۔ آج دنیا میں رہتے ہوئے ان سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ ایک حدیث سنا دوں، یاد آ گئی، حضور کا فرمان ہے جو بندہ اس دنیا میں رہتا ہے اپنے عزیز رشتہ داروں میں رہتے ہوئے انسان سے
غلطیاں ہو جاتی ہیں، آخر انسان ہے۔ حضور کا فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بعد میں جو رہنے والے لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک آدمی کے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی تھی، اس کی زمین لے لی، کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی زیادتی کر لی، جب اس دنیا سے چلا گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یار اب میں اس سے بدلہ تو لے نہیں سکتا۔ بدلہ لے سکتا ہے؟ جب تک اس دنیا میں تھا، اب چلا گیا، اب ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اس نے کہا چلے چلا گیا، میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتا ہوں۔ اس نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، اے میرے فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، وہ میرا بندہ ہو کر اس نے میرے بندے کو معاف کر دیا ہے تو میں رب رحمان ہو کر میں بھی اس بندے کو معاف کر دیتا ہوں۔ پھر وہ بندہ جو اس دنیا سے گیا گنہگار تھا، خطا کار تھا، گناہ اس کے زیادہ تھے، خطائیں زیادہ تھی، وہ گناہ کرتا تھا، خطائیں کرتا تھا، لیکن بعد میں بیٹھنے والے لوگ اس کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ حدیث میں آتا ہے مرنے والے کی اچھائیاں بیان کرو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو۔ جب ہم بیٹھ کے اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جب میرے بندے اس بندے کو اچھا کہہ رہے ہیں تو میں رب رحمان ہو کر میں نے بھی اس کو اچھا کر دیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ہمارا ایک جملہ ہماری زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ اس کے بخشش کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم تو آپ کو نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں، ہماری سیاست شروع ہوتی ہے، ہم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم کسی مرنے والے کے بارے میں بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس کی اچھائیاں بیان کیا کریں کہ وہ اچھا تھا، فلاں کام اچھا کرتا تھا، فلاں کام اچھا کرتا تھا، فلاں کام اچھا، تاکہ ہمارے یہ جملے کہنا اس کے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ اور آج ہمیں اس کو معاف کریں گے، کل ہم نے بھی جانا ہے، ہمارے بعد بیٹھنے والے بھی ہمیں معاف کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔